بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دو مرتبہ نازل ہونے کی فلسفی ایک حد تک سمجھ میں آ گئی کہ پورے قرآن کا چونکہ خلاصہ ہے، جب آپ کوئی اکاؤنٹس وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں نا تو بڑی تفصیلات تو آپ نے اپنے کسی آفس میں رکھی تھی ڈائری پر چھوٹا کر کے لکھا ہو، تو ڈائری کو جو ہی آپ نکالے تو پورا آپ کا جتنا دفتر ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو پورے قرآن مجید کا سرسری مطالعہ کر رہا ہو تو فاتحہ سے تاکید کے طور پر اس کے دو مرتبہ نازل کیا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ دو مرتبہ نازل کرنے کی ایک پالیسی اس کی تاکید ہوتی ہے، ایک پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اس کو منسوخ نہیں کیا جائے، ایک اور پالیسی ہوتی ہے وہ کیا کہ دیکھا کہ میرے یار کو اس کی لذت آ گئی ہے، اس کو پھر دوہرا دیا۔ رب المشرقین ورب المغربین سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دیکھا پیار یار کو لذت آ گئی ہے، ایک مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان، جیسا کہ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے کے مہر کشریف کے اندر لکھا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بھی دو مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے کہ دو مرتبہ نازل۔ کہا کیوں؟ کہا جب دیکھا کہ محبوب کو اس کی ٹھنڈک پڑی ہے، کہا پھر کہتے، پھر وہی بات کہتے، اور پیارے پھر وہی بات کہتے، ہاں تو چاہتا تھا کہ تیرا خاندان پاک ہو، تو ہٹ جا، انما یرید، ہم نے اپنی مرضی سے صرف یہ کام کیا ہے، ہم تیرا نہیں ذکر کرنا چاہتے، تیری مرضی بیچ میں ہے تاکہ کوئی تجھے گلا نہ کرے، ہاں کہ آپ اپنے ہی خاندان کو پاک کرانا چاہتے، انما صرف اللہ کی مرضی ہے، ہم تیری مرضی بھی بیچ میں نہیں شامل کرنا چاہتے تاکہ کل کوئی گلا نہ کر سکے۔ اب وہ بات سمجھنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ پہلے جب پورا قرآن مجید نازل ہو چکا تھا تو جبریل امی پھر لے کر کیوں آئے؟ اس پر محی الدین عربی رحمۃ اللہ لکھا ہے، کہتے ہیں دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی شہزادہ اپنے کام کو نکلا ہوا ہو تو نوکر کا کام ہوتا ہے بستہ ساتھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، اور جو جو سیکشن ضرورت پڑتی جائے وہ نکال کے دیتا جاتا ہے۔ محبوب کبریا کائنات کے شہنشاہ ہیں اور جبریل امی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے غلام ہیں، تو جدھر جدھر سرکار تشریف لے جا رہے ہیں جو سیکشن ضرورت پڑتی ہے وہ نکال کے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، تو وہ جبریل کی معرفت نازل ہونا بھی حق ہے اور براہ راست نازل ہونا بھی حق ہے، جیسا کہ حضرت محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات شریف کے اندر لکھا ہے۔ اور آج آپ کے ایک برخوردار نے جو قرآن مجید یاد کیا ہے، ایک بڑی تاریخی اور یادگاری چیز ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں من قرأ القرآن وحافظہ شفعہ اللہ تعالی فی عشر وجبت لہم الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار کی زبان کے بول ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس آدمی نے قرآن مجید تجوید سے، تحسین سے، ترتیل سے، مخارج سے، صفات سے، قواعد سے، ضوابط سے، اوقاف سے، رموز سے پڑھ لیا، یاد کر لیا، ایک آدمی کی وجہ سے 10 آدمیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، جبکہ دوزخ ان پر واجب ہو چکی ہوگی، فیصلہ ہو چکے گا یہ جہنمی ہیں، اس کے بعد حق دیا جائے گا حافظ اگر تیرا عقیدہ صحیح ہے تو یہ تیرے یاروں میں، آشناؤں میں، رشتہ داروں میں کوئی سے 10 آدمی گنتی میں پکڑ لے جو کافر نہ ہو، جن کا عقیدہ غلط نہ ہو، اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے کتنے بھی گنہگار ہیں صرف تیرے ایک بول پر ہم ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ کتنی بڑی عزت والا انسان ہے۔ فرمایا حضور نے یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن فانہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اے ابو ذر قرآن مجید کی تلاوت کو ناگزیر سمجھا کرو، لابدی سمجھا کرو۔ کہ کیوں؟ کہ فانہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، وہ زمین پہ تیرے لیے چمک ہے، جو قرآن مجید پڑھو گے چہرے پر چمک آئے گی، ہاں، اور آسمان پہ تیرے لیے ذخیرہ ہے۔ اگر قرآن مجید پڑھے تو خشکی آتی جائے، ہاں 3 مہینے نے چلے پر
جلا مڑی تے گھر اچھا تے داند بھی کلے تڑائی تے نسن تے پھر قرآن تو نہیں نا پڑھنا رہا کہ جو اور ہی پڑھنا رہا نا انہو نور لک فی الارض، وہ زمین میں تیرے لیے نور ہے۔ کئی مرتبہ مولانا بازار میں جا رہے ہیں نا، آدمی دیکھا تو چہرے سے پہچان لیا گیا کہ یہ سنی ہے، تو جتنا مہینے نے چلا کٹی اچھا ہے تو ازارت برا چہرے پر بسیا نظر اچھا ہے، تو کس طرح بندہ منے کہ قرآن پڑھنا رہا ہے۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، سرکار نے فرمایا کہ زمین پہ تیرے لیے چمک ہوگی اور آسمان پہ تیرے لیے ذخیرہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ تلاوت القرآن ہی افضل عبادات امتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید کا پڑھنا میری امت کی ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی، مولانا آپ کو بھی، آپ کے مدرسے کی انتظامیہ کو بھی، اور یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی، جنہوں نے اس جگہ سے لے کر کے نا اس کے اوپر کے میناروں تک کام کیا ہے، پیسہ خرچ کیا، وقت خرچ کیا، آپ کے لیے سہولتیں مہیا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سنگت کو بھی قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس سلسلہ رشد و ہدایت کو ترقی عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فيها النبي المهتشم